اوکے، سو جب ہندی اردو کنٹروورسی ہو گئی اور جس میں ہندوز نے مطالبہ کر دیا کہ ہندی کو اڈاپٹ کیا جائے ایز اے نیشنل لینگویج، تو اس کی طرف مسلمانوں کا جو ریئیکشن تھا وہ کیا تھا. تو سب سے پہلے مسلمان جو تھے انہوں نے اس کو اس نظر سے دیکھا کہ جیسے یہ ایک ان کی جو کلچر ہے اس کے اوپر ایک حملہ ہے. یعنی مطلب یہ ہوا کہ اردو کی اپوزیشن کیوں کی جا رہی تھی؟ اس لیے کی جا رہی تھی کہ یہ اس کی ایسوسیشن مسلمانوں کے ساتھ ہے. اٹ واز کنسیڈرڈ اور ڈبڈ ایز اے مسلم لینگویج، سو فار دیٹ سمپل ریزن اٹ واز اپوزڈ بائی دی ہندوز. تو اگر مسلمان جو تھے یہ ان کی ایک کلچر آئیڈینٹی تھی اردو، تو اس لیے انہوں نے اس کو اپنی کلچر کے اوپر ایک اٹیک سمجھا. اور دوسرا ان کا خیال تھا کہ اس طریقے سے یہ ایک اٹیمپٹ ہے کہ جس کے تحت ہندوز جو ہے وہ مسلمانوں کی اس لیگیسی کو مکمل طور پہ وائپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. دے وانٹ ٹو اریز دی مسلم لیگیسی، جو کہ سینکڑوں سالوں کی مسلمانوں کی ایک لیگیسی تھی، اس کو ہندوز ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج انہوں نے اردو کے خلاف یہ تحریک لانچ کی ہے، اردو کو نہیں مان رہے. تو جب یہ اردو کو ختم کر دیں گے، فار ایگزامپل کامیاب ہو جائیں گے، تو اس کے بعد پھر یہ مسلمانوں کی جو باقی آئیڈینٹیٹیز ہیں ان کی پیچھے پڑ جائیں گے. سو مسلمانوں نے اس کو بڑا سیریس لیا، اور اس کے اوپر جو سب سے پہلا رسپانس آیا دیٹ واز فرام دی سر سید احمد خان، جس کو ہم آلریڈی پچھلے کلاسز میں لیکچرز میں ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ سر سید احمد خان جو ونس ہی واز اے چیمپئن آف دا ہندو مسلم یونٹی، اور جس کا وہ ٹو آئیز میٹافر جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ انڈیا کی مثال ایک دلہن کی ہے اور ہندوز اینڈ مسلم آر دی ٹو آئیز آف دیٹ بیوٹیفل برائڈ. سو وہی سر سید احمد خان اسی ہندی اردو کنٹروورسی، اسی لڑائی کے نتیجے میں اس نتیجے پہ پہنچے، اس نے یہ کنکلوڈ کر دیا کہ مسلمان اور ہندوز جو ہے دے آر ٹو سیپریٹ نیشنز. سو دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم کہ دی فاؤنڈیشن سٹون آف دی ٹو نیشن تھیوری واز لیڈ ڈاؤن بائی سر سید احمد خان. پہلی مرتبہ اس نے یہ کہا کہ یہ مسلمان یعنی اس پریمیسز کے اوپر اس نے یہ کنکلوژن ڈرا کیا. ایسا نہیں کہ اس نے کوئی اپنی مرضی سے یا اپنی رائے جو ہے یہ دی تھی، بلکہ اس کا خیال تھا کہ جب ہندوز ہماری لینگویج کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں تو اٹ مینز کہ ہم الگ قوم ہے، یہ الگ قوم ہے، تو ہم ایک قوم نہیں ہو سکتے. دوسرا جو تھا، شیئرڈ ٹیریٹری ڈڈ ناٹ مین شیئرڈ نیشن ہوڈ. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آلدو ہماری ٹیریٹری جو ہے، ہمارا جو ایریا ہے، وی شیئر اے کامن ٹیریٹری، ہم ایک جیوگرافیکل یونٹ کے اندر رہتے ہیں، ایک انڈیا کے اندر رہتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم ایک قوم ہیں. مطلب ٹیریٹری کو ایز اے کمپوننٹ آف دی نیشن ہوڈ اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ نو، ٹیریٹری ڈز ناٹ کنسٹیٹیوٹ اے نیشن، رادر ریلیجن کو یہاں پہ بنیاد رکھا گیا کہ ریلیجن ایکچولی کنسٹیٹیوٹس اے نیشن. اب اس کا امپیکٹ کیا ہوا، اس کا اثر کیا آیا اس کے اوپر، کہ سب سے پہلا امپیکٹ اس کا یہ آیا کہ لینگویج بیکم اے سمبل آف ریلیجیس آئیڈینٹی. یعنی اب جو اردو ہے، اردو زبان ہے، یہ ایک ریلیجیس مذہبی شناخت کا ایک حصہ بن گیا. اب یہ الگ ایک سپریٹ لینگویج کی حیثیت میں نہیں رہا، بلکہ اٹ بیکم اے سمبل آف ریلیجیس آئیڈینٹی. سیکنڈ جو تھا، کلچرل یونٹی بٹوین ہندوز اینڈ مسلمس ویکنڈ. جو کلچرل یونٹی تھی، اتفاق اتحاد تھا مسلمان اور ہندو کے درمیان، وہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا، بہت زیادہ فریجائل کنڈیشن میں چلا گیا. اور اٹ لیڈ دی آئیڈیالوجیکل بیسز آف دی مسلم نیشنلزم. تو مسلمانوں کی جو نیشنلزم ہے اس کو آئیڈیالوجیکل بیس یا انڈر پننگ جو ہے وہ اسی کنٹروورسی کے نتیجے میں وہ ان کو پرووائڈ کر دی گئی. دوسرا جو اہم ایونٹ ہوا ہے ان دا ہسٹری آف یونائٹڈ انڈیا آفٹر دی ہندی اردو کنٹروورسی، تو وہ ہے دی پارٹیشن آف بنگال. پارٹیشن آف بنگال 1905 میں ہوا ہے، اور اس میں جو مین کازز ہے وہ کیا تھے؟ سب سے پہلا، بنگال جو تھا دیٹ واز ٹو لارج اے پروونس ٹو بی ایڈمنسٹرڈ بائی اے سنگل گورنر.
جس کی ٹیریٹری جو تھی دیٹ وہ 78 to 85 اس کی جو پاپولیشن تھی تو وہ 78 to 85 ملین لوگوں پہ مشتمل تھی. ایریا جو تھا دیٹ واز 18,900 وہ جو اسکوائر مائلز پہ پھیلا ہوا تھا، یعنی 1,89,000 1,89,000 اسکوائر مائل اس کا رقبہ تھا آلموسٹ. تو یہ بہت بڑا یعنی ایریا وائز اینڈ پاپولیشن وائز اٹ واز ٹو لارج ٹو بی ایڈمنسٹریڈ ایفیشینٹلی اور افیکٹولی. سو مسلم جو تھے دے ور، دوسرا اس کی ریئلٹی کی کیا تھی کہ دی مسلمز ور اکنامکلی بیکورڈ اینڈ ایجوکیشنلی آلسو. مسلمان ہندوز کے مقابلے میں بنگالی مسلمان جو تھے وہ ایجوکیشنلی اینڈ اکنامکلی بہت زیادہ بیکورڈ تھے. ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا تھا ہندوز کے ساتھ، کوئی مقابلہ نہیں تھا. تیسرا جو فیکٹر تھا دیٹ واز ہندو ڈومینیٹڈ ایڈمنسٹریشن اینڈ ٹریڈ. یہ جو پورا جو صوبہ تھا اس کے اوپر ایڈمنسٹریٹولی اینڈ فائنانشلی اور ان کی جو ٹریڈ اور جو کامرس وغیرہ تھا ان سب کے اوپر ہندو جو تھے وہ ڈومیننٹ تھے. تو اس وجہ سے بھی وہ مسلمانوں کو آگے آنے کا ایک اسپیس بھی نہیں دے رہے تھے. ان کو آگے آنے کا موقع وہ ان ہندو ڈومیننسی کے نہیں مل رہا تھا، بلکہ دے ور سپریسڈ انڈر دی ہندو ڈومیننسی ان ٹرمز آف ٹریڈ اینڈ نمبر اینڈ ایڈمنسٹریشن ایچ اینڈ ایوری تھنگ. سو لارڈ کرزن جو تھے اس نے یہ فیصلہ کر دیا کہ دس پروونس شوڈ بی ڈیوائڈیڈ فار دیز فیکٹرز کہ ایڈمنسٹریٹولی یہ ایفیشینٹ نہیں ہے. اور دوسرا جو مسلم میجورٹی ناردرن بنگال تھا وہ بہت زیادہ بیکورڈ تھا، تو اس کو بھی ایٹ پار لانا تھا. تو اس کے لیے بنگال کو ایسٹ اینڈ ویسٹ دو صوبوں میں تقسیم کر دیا، جس میں ایسٹرن بنگال مسلم میجورٹی پروونس بن گیا اور ویسٹرن بنگال جو تھا وہ نان مسلم میجورٹی پروونس بن گیا.